سر، ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں ایسی کیا خاص حکمت یا راز پوشیدہ ہے کہ انہیں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں پر بھی فضیلت حاصل ہے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً جیسا آپ لوگوں نے سرنامہ کلام میں بتایا کہ یہ 10 ایام جو ہیں ان کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل متواترہ سے تسلسل کے ساتھ آپ نے ہر برس اس کی اہمیت کی طرف اصحاب رسول کو متوجہ کیا اور پھر اپنے عمل سے اس کی اہمیت کو ثابت کیا۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ مزاج اور خبر ہے اس کی طرف سے کہ مخلوق اپنی آسانی کے لیے ان ماہ و سال کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو جس انداز میں چاہے ترتیب دے لے، لیکن اللہ کی نگاہ میں 12 ہی مہینے ہیں، یعنی روز اول سے اللہ نے انسانوں کے لیے وقت کی تقسیم 12 مہینوں میں کر رکھی ہے، اور پھر سرکار ختمی مرتبت کی زبان اطہر سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ویسے تو ہر ساتھ ہی اللہ کی برکتیں لے کر دنیا کی طرف اس کا اجلال ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رحمت کا فرمان جاری کرتا ہے، لیکن 4 مہینے جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر و منزلت والے ہیں جنہیں حرمت کا مہینہ کہتے ہیں، اور حضور نے خود فرما دیا اصحاب کے پوچھنے پر کہ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو مفرد ہے، یعنی اکیلا آتا ہے، اور پھر 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ ان 4 جو مہینے حرمت والے ہیں ان 4 میں سب سے زیادہ افضل مہینہ کون سا ہے، یعنی 4 کی عظمت اپنی جگہ لیکن ان میں سے زیادہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان 4 کا جو سردار مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حج کے ساتھ اس کی نسبت موجود ہے، پھر اللہ نے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ جسے کہتے ہیں اس کی بڑی شان اور مرتبہ بیان کیا ہے، یعنی آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے اس کے 10 دنوں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم سرسری طور پر بھی اشارتاً کنایتاً بھی اگر کسی کا تذکرہ کرے تو اس کی اہمیت مسلمہ ہو جاتی ہے، وجہ یہ کہ پروردگار عالم اس کے 10 دنوں کو جو ہے اس انداز میں عزت عطا کرے قرآن حکیم میں اس کا لافانی ذکر کرتے ہوئے، اور پھر راتیں اس کی اپنی جگہ، دنوں کا حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم آف ریکارڈ جب ہم بات کر رہے تھے تو آپس میں روزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں نا ان میں ہر دن کا روزہ جو ہے ایک روزہ 1 سال کے جو روزوں کے برابر اس کا اجر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہ جو یوم عرفہ ہے یعنی جسے عرفیت پہ ہم حج کا دن کہتے ہیں، یعنی میں سادہ زبان میں کہوں کہ عید سے 1 دن پہلے کا دن جو ہوگا وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور اس کے روزے کا اجر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی تلافی ہے اور آئندہ 1 سال کے آنے والے جو گناہ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے معافی کی امید لے کر آتا ہے اور اس کے آثار لے کر آتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی ہر رات جو ہے اگر کوئی شخص خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کہ آج اس نے دروازہ کھول رکھا ہے اور آج گناہگاروں کے لیے ایک پیغام رحمت آنا ہی آنا ہے، مغفرت کا اعلان ہونا ہی ہونا ہے، اس یقین کے ساتھ خالص توبہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ہر رات جو ہے وہ اپنے اندر شب قدر جیسی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ قربانی کا جو ہے وہ اہتمام کریں، باقی چیزوں کی طرف جو ہے وہ اپنے بے شک عید کی سیلیبریشن کے لیے بھی آپ اپنے معاملات کریں، لیکن اس بات کو بالکل اپنے ذہن سے نہ نکالیں کہ یہ 10 ایام جو ہیں یہ اللہ سے معافی طلب کرنے کے دن ہیں، اور ان کو گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جہاں یہ ہے کیونکہ خود سرکار دو عالم کا معمول یہ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ ذی الحج کا مہینہ آتا نا تو دور سے آنے والے لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ یہ کچھ خاص دن ہے، حضور عام لوگوں کے ساتھ مکالمہ محدود کر دیتے اور اپنا اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، ریاضت کا وقت ہے، نوافل کا وقت ہے، حتیٰ کہ استغفار کا وقت ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ جو وقت گزارنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہے نا اس کو بڑھا دیا کرتے، اور جو دنیا کے عرفیت میں کام ہے ان کی طرف سے ذرا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، اور پھر جب آخری رات آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کسی یقین کے ساتھ دعا مانگنے والے کو اور کسی عاجزی کے ساتھ ندامت کے ساتھ دعا مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان 5 راتوں میں سے دونوں عیدین سے پہلے کی جو راتیں ہیں جو شب عید ہوا کرتی ہے وہ اللہ کے یہاں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہے، تو گویا وہ ایک رات بھی ہمیں دوبارہ ایک موقع کے طور پر اللہ کی طرف سے انہی 10 دنوں کے اندر ملنے والی ہے جس میں ہم اللہ سے یقین کے ساتھ جو چاہیں وہ طلب کر سکتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا
کہ کیا اس رات میں بہت بڑی نعمت انہوں نے کوئی کہا کسی کے حوالے سے کہ اگر وہ نعمت طلب کروں تو کیا وہ بھی مل جائے گی؟ جی تو آپ نے کیا کمال جواب دیا، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ان راتوں اور ان دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اگر کوئی شخص دنیاوی نعمت تو اپنی جگہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ سے اللہ کو طلب کرے، اللہ اسے بھی انکار نہیں کرتا، اپنا آپ عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو بڑی حقیر ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ طارق صاحب، تکبیرات تشریق کیا ہے، کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ آخری جب یوں سمجھنے کہ اس کا پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہوتا ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اس کو جو پڑھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک اعلان ہے، جو ایک ایسی عالمگیر صدا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محنت کا حاصل ہے بلکہ سارے انبیاء و مرسلین کی محنت کا حاصل ہے۔ اور وہ محنت کیا تھی کہ اللہ کی مخلوق کو توحید خالص کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کی جو توحید کی تقاضے اور شان ہیں اس کے مطابق اللہ پر ایمان جو ہے وہ لوگوں کا مستحکم ہونا شروع ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفن کی چادریں ہیں نا، اس لباس کے اندر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، اپنے ماں باپ، بیوی بچے، عزیز و اقارب، کاروبار، حتیٰ کہ اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے سال کے بعد، اور اعلان کیا کرتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تیرا بندہ جو ہے وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ اب جس اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا، اللہ کی طرف سے بھی اسی شان کے لائق اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جو یہاں سے توبہ کا تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عاجزی کا تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ ان کو نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر اللہ بھی اپنی شان کے لائق انہیں جو ہے وہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچ جائیں ان کے لیے تو سعادت ہے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کا 5واں جو سب سے اہم رکن ہے اسے ادا کر رہے ہیں۔ جو وہاں نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھی محروم نہیں چھوڑا ان ایام میں۔ وہ یہاں پر اسی جذبے کے ساتھ یہ کلمات مقدسہ جو ہیں، تکبیرات جو ہیں، ان کی ادائیگی اس انداز میں کریں اور اتنی والہانہ انداز میں کریں جیسے وہاں تلبیہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ، وفور قلبی اور یقین کے ساتھ یہاں پڑھا جائے، اللہ کی تمجید اور توصیف بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، حمد کی جائے، کہ گویا آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر تو یہاں رکھے ہوئے ہیں لیکن روحانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر آپ اللہ کی بارگاہ میں اسی قافلہ حق کا حصہ ہیں جو اس وقت وہاں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر کے قریب جو ہے اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اعلان کر رہا ہے۔ تو بزرگان دین نے یہ لکھا کہ جو لوگ یہاں اس جذبے کے ساتھ یہ تکبیرات جو ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اللہ بعض ان میں سے خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جذبہ اور اخلاص دیکھ کر ان کے بارے میں بھی فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان کو ان لوگوں میں ہی شامل کر لو جو اس وقت وادی مکہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی توحید، یعنی جو لوگ حج کی سعادت جنہیں نہیں حاصل ہو سکی اس سال بھی، تو وہ بھی گھر بیٹھ کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بال تراشنے کے حوالے سے حکم ہے، ناخن کاٹنے کے حوالے سے ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد آپ کو قربانی تک اس سے رکنا چاہیے، یہ کیا احکامات ہیں؟ اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے کیا انہیں بھی اس پر عمل کرنا ہے؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جب یکم ذی الحج آنے لگتا تو نہ صرف خود اس کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے سرکار دو عالم اپنے ناخن مبارک تراشتے، ان کو آراستہ کرتے، بالوں کو آراستہ فرماتے، اور پھر 10 دن تک اس سے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اعتزاز کرتے، یعنی رک جاتے۔ اور اصحاب جو ہیں وہ بھی کیونکہ حضور کی ترغیب ہوتی زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی حضور کو دیکھ رہے ہوتے، اس لیے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے۔ یہ بہت ایک عظیم الشان سنت ہے، لیکن میرا دین جو ہے وہ کیونکہ فطرت پر مبنی ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آسانیاں پیدا کرنے والا نظام ہے جو سرکار دو عالم نے ہم تک پہنچایا۔ حضور کے پیغام میں کہیں بھی سختی اور جبر نظر نہیں آتا۔ کوئی شخص اگر یہ اختیار کرے گا تو یہ اس کی قربانی کے کامل ہونے کے لیے ایک جو ہے نا اللہ کے راستے میں ایک آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جو شخص یہ اس کو اختیار کسی انداز میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ کہ اب یہاں ایک بڑی ایک اہم بات ہے جو وقت کم ہے، اس لیے میں اس کی طرف فوری طور پہ پلٹ جاؤں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جیسی یکم ذی الحج آج جیسے شروع ہو گیا نا، تو لوگوں نے بال بھی بڑھا لیے اور ناخن بھی، اور پھر 10 دنوں کے بعد ہوگا کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک ہوتا رہے، یہ کتنی میلے ہو جائیں، کتنے ان میں کراہت آنا شروع ہو جائے، بال کس طرح پریشان حال ہو چکے ہوں، دین رحمت جو ہے وہ قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اگر آپ نے وہ سنت جو ہے جو ایک ابائی سنت ہے مستحب کے درجے پر، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے تو اس سے زیادہ
اہم اور تلقین والی سنت جو ہے وہ طہارت والی سنت ہے. سو ہمیں اگر ہم نے اس سنت پر عمل کرنا ہے یا تو اس پہ ہمیں ان چیزوں کا بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں اور آپ کے بالوں سے آپ کو خود بھی کراہت نہ آئے اور لوگوں کو بھی اس سے کراہت محسوس نہ ہو. اور یہاں پر میں اس حدیث کو مکمل کر دوں. عمومی طور پر ہمارے ہاں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ بال جو ہیں وہ اور ناخن جو ہیں ان کو نہیں کاٹنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بال اور ناخن، اس پر تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ انہیں کاٹنے سے رکنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو جسم کے اوپر مردہ کھال ہوتی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ، اس کا حضور نے اس کو بھی کاٹنے سے منع کیا. اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ بالکل خالص حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے. اور یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے احتیاط کرنی ہے، جیسے حاجی کے لیے کہہ رکھا ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، جیسے حاجی کو یہ کہا گیا کہ وہ جو عام حشرات الارض ہیں ان کو بھی جو بالکل جان لیوا نہ ہو اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. حقیقت میں یہ ایک مشق اور پیغام ہے. پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں اپنی توبہ کے ساتھ پیش ہو رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ میں تیری ساری مخلوق کے لیے خیر کا تیرا پیغمبر بن کے یہاں آیا ہوں. میں تیری ساری مخلوق کو مجھ سے امان ہے، مجھ سے تیری حشرات الارض تک کو کوئی خطرہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اگر مجھ سے حشرات الارض کو بھی بچانے کی تربیت مجھے دی جا رہی ہے تو میرے حرمت اور قربت کے رشتے، میرے ساتھ کام کرنے والے، ورکنگ ریلیشن شپ میں آنے والے لوگ، ان کو مجھ سے کتنا محفوظ ہونا چاہیے اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کرنا چاہیے. حقیقی معنوں میں اللہ سے معافی طلب کرنے کا تو یہ اشرہ ہے ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس بات کو بھی سمجھ سکیں کہ اللہ تک معافی کی جتنے راستے ہیں وہ سارے مخلوق کی معافی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں. ہمیں اللہ سے معافی بھی طلب کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے ہمارے دل دکھی ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا ہے، اور پھر جن کے دکھ ہماری وجہ سے جن تک پہنچے ہیں، یعنی دل آزاری ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اعلانیہ ان دنوں کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے اس نعمت سے محروم نہیں ہونا جو اللہ نے ان 10 دنوں میں لوگوں کو عطا کرنی ہے. ہم نے اس سے محروم نہ ہونے کے لیے اپنی انا کی دیوار کو گرانا ہے. اور وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں یا وہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہماری کسی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ایک قدم آگے بڑھ کے ان سے معافی طلب کریں. مخلوق سے معافی مانگنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر ایک فقرہ لکھ رکھا ہے. آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے، پروردگار عالم کہتا ہے جس نے میری ساری مخلوق سے معافی طلب کر لی اور ان کو معاف کر لیا، وہ مجھ سے معافی کی امید نہ رکھے بلکہ یقین رکھے. خوبصورت. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت.